السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 136واں درس ہے. 136. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے اس خطبے کی جو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا تیز کریں کیونکہ پھر بہت لمبا کھینچ رہا ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں. اس پر ہم نے آپ کو پوری تفصیلی گفتگو کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا جَهْرًا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کرتے وقت غفلت میں ہوتے ہیں. دیکھیں، ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے. یہاں پر ہر حال میں ذکر زبان سے ہی مراد ہے. ایک ذکر ہوتا ہے ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا. دل سے ذکر کرنے کا مطلب ایک دو جملے میں آپ کو بتاؤں، اس کے پہلے پوری گفتگو ہو چکی ہے. جب ایک آدمی برائی سے رکتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ ہماری شریعت نے منع کیا ہے، اس کا مطلب اس نے ذکر اللہ کا کیا، ورنہ برائی سے رک نہیں سکتا. اور سب سے افضل ذکر یہ ذکر ہے. ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، اور گناہ کرنے کے لیے ساری چیزیں بھی مہیا ہیں. مثلا کمرہ کھلا ہوا ہے، چابی رکھی ہوئی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں چاہوں تو ڈیسک سے پیسے نکال لوں مولانا کے، اس کے باوجود وہ نہیں نکال رہا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے. یہ سب سے بڑا ذاکر یہ ہوتا ہے. تالا جو ہوتا ہے وہ کبھی چور کے لیے نہیں لگایا جاتا ہے. تالا لگایا جاتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان نہیں ڈگمگائے. ورنہ اگر چور چوری پر تل جائے گا تو تالا کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ایمان والوں کی حفاظت کے لیے تالا لگایا جاتا ہے. تو ایک ذکر ہوتا ہے ذکر بالقلب. اس کی ایک مثال کیا کہ ہم جتنی برائیوں سے رکتے ہیں، اگر ہم اللہ کو نہیں یاد کریں گے تو نہیں روک سکتے، خاص کر جہاں پر کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہے. نمبر ایک. ذکر بالقلب کی ایک دوسری مثال ہوتی ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کو یاد کیا جائے کہ اس کے بارے میں ہمارا اللہ کیا کہتا ہے. یہ بھی ذکر بالقلب ہے. تیسرا ذکر بالقلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بھلائی کو ہماری جھولی میں ڈال دے اور اس کی برائی سے ہماری حفاظت فرما لے. یہ سارے ذکر بالقلب ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ ذکر باللسان ہے. اب ذکر باللسان کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو آپ دعاؤں کے طور پہ پڑھتے ہیں، نماز، یہ مسجد میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، مختلف سونے کی، سو کر اٹھنے کی. یہ ذکر باللسان ہے. وہ ذکر باللسان ایک طریقہ. دوسرا ذکر باللسان یہ تسبیحات ہے جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ نماز کے بعد یا بعض لوگ جو ہے وظائف کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کم سے کم اس کے اندر شامل ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یستجاب، دعائیں قبول نہیں کی جاتی ان قلب لاہن، غافل دل سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارا دل اور ہماری زبان دونوں اللہ سے قریب ہونی چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، آپ لوگ دیکھیں مسجد فجر میں خاص کر بعض لوگ سر جھکائے ہوئے ہیں،
یہ کیا ہے؟ ان قلب لاہن ہے، غفلت کے ساتھ. اسی کا ذکر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتا ہے. اب ایسا ذکر کیا فائدے مند ہے؟ سوال ہے یہ. میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ فائدے مند ہے کہ نہیں، ایک سوال ہے کہ ایسے ذکر سے ہماری ذات پر اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک ہے ثواب کا ملنا، غور سے سنیے گا. ایک ہے دل کا علاج ہونا. ایک آدمی استغفر اللہ کہہ رہا ہے. استغفر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ میں نے جو غلطی کی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے استغفار کرتا ہوں. اب ایک آدمی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کا دل اس استغفر اللہ سے جڑا نہیں ہے، تو استغفر اللہ کہنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن جو آپ کے دل میں کو بدلنا چاہیے استغفر اللہ سے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو. یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ثواب مل جائے گا، یہ بھی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. ایک آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، دل اس کا نہیں ہے، ہلکا سا نیند بھی جھپکی پہ لے رہا، پھر کھول رہا، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قلب لاہن تو ہے، ذکر دل میں نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. یہ جو زبان سے ہمارا ذکر ہوتا ہے، یہ اسی وقت ناکارہ ذکر ہو جاتا ہے جب ہمارا عمل ہمارے ذکر کے منفی چلا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم جو زبان سے ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور دل میں توبہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ 6:20 پہ زی ٹی وی کا پروگرام آتا ہے، اس کو دیکھنا، استغفر اللہ اندر سے وہ بھی چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا استغفر اللہ پڑھنا، ہمارا عمل اس کے منفی جا رہا ہے. اگر یہ جائے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا، دل پر اثرات بھی نہیں ہوں گے. تو کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے جو ذکر ہم کر رہے ہیں ہمارا عمل اس کے منفی نہیں جائے. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو سبحان اللہ کی مثال دی تھی ایک دن. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دم پاک ہے، دیر از نو ایرر، کوئی غلطی نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ پوری دنیا پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلطیوں سے پاک ہے. اب میں مولانا بن گیا ہوں، میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ میں بھی انجینئر بنتا، میں بھی سی اے بنتا، ہمارا ایک بھائی سی اے بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، میں بھی سی اے اور انجینئر ہوتا تو خوب نوٹ کماتا. یہ سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں بیٹھ کر کے. اب اگر ہم زندگی بھر سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو مولوی جو بنایا، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ساری کوشش کر ماری، ساری کوشش کرنے کے بعد بنا کیا؟ مولوی. ہم نے ہر آدمی سب کوشش کرتا ہے، کوئی ایک جاب لگ جاتی ہے، ادھر بھی مارتا ٹرائی، ادھر بھی مارتا، کوئی ایک جاب لگ. اب اس پر مطمئن ہو جانا کہ سب سے بہترین فیصلہ میرے رب نے میرے بارے میں کیا ہے، اس پر قناعت کر لینا. اگر یہ نہیں ہے اور بندہ ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ کی، یہ سبحان اللہ اس کی زندگی میں نہ ثواب دے گا اور نہ کیا کرے گا، دل کو اندر سے بدلے گا. تو کم سے کم کیا ہو کہ ذکر باللسان، جو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا عمل ہمارے اینٹی نہیں ہو. مثال کے طور پر سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کو ذکر پروردگار عالم نے 20 جگہ پر فرمایا. نحن نزلنا الذکر کہا. اب ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور پڑھنے کے بعد جا کر کے قبر کا طواف کر رہا ہے، اس نے اپنی پوری نماز کو ختم کر دیا. اس کا عمل اس کے ذکر کے کیا ہو گیا؟ اینٹی چلا گیا. میں ایک جگہ فیض آباد میں بس اسٹیشن کے قریب میں ٹیکسی اسٹینڈ ہے، وہاں پر ایک قبر ہے، تو چھوٹی سی مسجد بھی ہے اسی قبر سے ملحق. تو نماز کا وقت تھا تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لی جائے. ایک بہت اچھی داڑھی رکھے ماشاءاللہ، تو ہم نے کہا پڑھائیے نماز. خیر انہوں نے نماز پڑھائی.
ہم سنت پڑھ رہے تھے اتنے میں وہ طواف کرنے لگے. ابھی ہم سنت ہی پڑھ رہے تھے, وہ نماز پڑھ کر کے وہ فوراً طواف کرنے لگے. جب وہ طواف کرنے لگے تو میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا, ہم نے کہا ابھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, آدمی بھی آپ پڑھے لکھے لگ رہے کہ کچھ جانتے ہیں. آپ نے ابھی کہا ایاک نعبد. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے, ایک ترجمہ ہوتا ہے ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دونوں میں بہت بڑا کیا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے ہے کہ اگر انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ, عربی میں کہتے ہیں مفعول. اگر آبجیکٹ کو ورب سے پہلے کر دیا جائے عربی میں تو حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے, تیری ہی کا معنی. حالانکہ ہونا چاہیے تھا نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ معنی بھی نکل سکتا تھا, تیری بھی کرتے ہیں, دوسرے کی بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں. یہ معنی نکلنے کے چانس تھے اس میں. پروردگار عالم نے اس کو جو لکھا اس نے لکھا ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے. ساری عبادت ختم ہو گئی. آپ دیکھیں ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے نیگیٹو سے, لا الہ, اللہ ہے یہ اگر کہا جاتا پہلے, ٹھیک ہے اللہ ہے, یہ معنی بھی نکل سکتا تھا کہ اور بھی دو چار ادھر ادھر پڑے ہیں. اللہ نے ہم کو جو کلمہ سکھایا اپنے حبیب کے ذریعے, پہلے نفی کرو کوئی الہ نہیں ہے, پھر کہو ایک اللہ ہے. یہ سب بڑی باریکیاں ہیں جو ہماری تربیت کے طور پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے ہمارے لیے سکھلائی گئی. سمجھے, یہی وہ معنی ہے کہ ہمارے رسول ہمارے لیے بڑے مشفق ہیں. آج ایک صاحب نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے. اچھا عجیب عجیب لوگ سوال لے کر آتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے وہ پارٹنر کہاں سے ڈھونڈواتا ہے ان کو. انہوں نے سوال کیا کہ مولانا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. پہلے تو پوچھا انہوں نے حدیث صحیح ہے کہ نہیں. ہم نے کہا کون سی حدیث. انہوں نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے اور کوئی آدمی درود نہیں بھیجے تو سب سے بڑا کیا ہے, وہ بخیل ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ کیا نا, خود گردی اس میں معلوم ہو رہی ہے. بھئی آپ مجھے جو ہے وہ بخشتے رہیں, مجھے آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں, تو سوال تو آتا ہے اس نے کیا. بعض لوگ ہو سکتا نہیں کرتے ہو, لیکن سوال تو آتا ہے. تو میں اتفاق سے بہت پہلے مولانا تھانوی کا جواب یہ دیکھ چکا تھا, بہت پہلے. وہ اتفاق سے جب انہوں نے سوال کیا تب کلک کر گیا جواب, ورنہ نہیں جواب کلک کرتا تو بہت پریشان ہو جاتے. مولانا علیہ الرحمٰن نے کہا, لکھا ایک جگہ کہ اگر نبی پر درود بھیجا گیا اور بندے نے درود نہیں بھیجا تو رب سخت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم مجھ پر درود بھیجو, وہ چاہ رہے ہیں کہ رب کی ناراضگی سے بچ جائے. وہ بڑی ناراضگی ہے, تو خود گردی نہیں ہے, حضور کی شفقت ہے جو امت کو اللہ کی ناراضگی سے بچا رہا ہے. بات سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمہ اور قرآن کریم رب نے جو یہ بات کہی, اس میں یہ بات ہے. تو میں نے ان سے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت ابھی آپ نے کہا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو اب رب تمہارے بارے میں کون سا فیصلہ کرنا, یہ والا کرنا یا 2 منٹ پہلے والا کرنا. بھئی ایسی حرکت تو نہیں کرو نا کہ پروردگار عالم تمہارے اور ہمارے بارے میں فیصلہ کون سا کرنا. جب نماز پڑھے تو تم مومن کہلائے, طواف تم نے شروع کیا کافر کہلائے, ابھی تو تم نے دعا کی ہے. تو سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے. وہ جو ہم نے سبحان اللہ کہا وہ تو بات سمجھ میں آتی, یہ تو 70% لوگ یہی کر رہے ہیں. ہر قبر کے پاس ایک مسجد ہوتی ہے, زیادہ تر وہ قبریں جو قبریں میلہ گاہ بنی ہوئی ہیں. وہ 2 طرح کی قبریں ہیں, ایسے ہی ہیں. ایک جہاں پر میلہ ٹھیلا عرس لگتا ہے, سب میں مسجدیں ہوتی ہیں. وہ نماز پڑھنے والا جس نے ایاک نعبد پڑھا ہے اسی نے آ کر کے قبر کو چوما بھی ہے اور سجدہ بھی کیا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں کہ سجدہ قبر کو
کرنا کسی بھی نیت سے جائز نہیں ہے, کسی بھی نیت سے. یعنی ہو سکتا ہے نا آپ کہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں ریسپیکٹ کے طور پر, وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں, اگر کسی کو دیکھ کر یوں ہی کیا تو بھی جائز نہیں, عبادت کے طور پہ سوال ہی نہیں. ایسا نہیں ہے انہوں نے لکھ رکھا ہے, یہ ان کو بھی نہیں مانتے, یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں, پرانے جہاں سے چلے آ رہے وہاں ماحول ہے. بہرحال ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ کا رسول نے فرمایا کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل اس سے غافل ہوتا ہے, یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعظم الخطایا اللسان الکاذب. آپ نے بڑی غلطیوں میں سے بڑی غلطی جھوٹ بولنا ہے. اس میں 2% چھوڑ کر 98% لوگ ملوث ہیں. جھوٹ سب بولتے ہیں, جھوٹ سب بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ جو بڑا خطرناک ہے جس کو بولا جاتا ہے, اللہ کے تو فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع, کہ وہ جو سنے اس کو پاس کرتا پھرے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی نے ایک بات آپ سے کہی, آپ نے تحقیق نہیں کی اس میں دم ہے نہیں ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, آپ نے کھٹ سے پاس کر دیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بتا دے بات, 1 گھنٹے میں آدھا شہر جان جائے گا. کیوں؟ وہ ایک پیٹ میں کھلبلی ہوتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ عورت کو بتا دیا تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اس سے پہلے بات کیا ہوتی ہے, پہنچ جاتی ہے. اگر کوئی عورت کے اندر 2 صفت ہے, بہت بڑی بزرگ ہے سمجھو, 4-6 بیٹھی ہیں خاموش ہیں بزرگ, اور ان کو آپ نے بتا دیا کوئی بات اور وہ کسی دوسرے سے نہیں بتائیں, بہت بڑی کوالٹی ہے یہ. 1% عورت پہ یہ بات پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا نا, میں ایک بات بتا رہا ہوں لیکن بولنے کا نہیں, اور جب بولیں گے تو کیا بولیں گے, دیکھو تم کو بتا رہی ہوں, بتانے کا نہیں ہے, یہ بھی بولنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بھی یہی کیا, انہوں نے دوسرے کو داغ دیا. یہ کہہ کر کے ہی داغا ہوگا نا کہ دیکھو دوسرے کو نہیں بتانا. جبریل علیہ السلام اگر بولے کہ جس کو آپ سمجھے کوئی نہیں جانتا اس کو سب جانتے ہیں. اب یہ نو پوچھے, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلا بات کسی کو بتانا نہیں, تو وہ بولتی کہ آپ کو کون بولا کہ میں بتائی؟ نبانی العلیم الخبیر, اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب جانتے ہیں, ان کو بولنا چاہیے تم پاگل ہو, میں تو خود عالم الغیب ہوں. یہ حضور نے جواب نہیں دیا, جواب دیا نبانی العلیم الخبیر, میرے رب نے مجھے بتایا ہے. تو جھوٹ جو ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں, ایک جھوٹ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آپ نے سنا وہ داغنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. ایک بڑا طبقہ کوئی بھی بات کسی کے سامنے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے دل میں جو دل کی بیماریاں ہیں اس پر کیا کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. اس میں سے بہترین طریقہ کیا ہے, جب ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ یہ سوچیں یہ بات ہم اس کو کس سے کر کیوں رہے ہیں, کیا وجہ اس کے پیچھے. یہ آپ شروع کر لیں, بیوی سے 50% بات نہیں ہو پائے گی, کیونکہ اس کو تو دن بھر کی نیوز دینی ہی وہی سب ہے. جو بیچاری ادھر ادھر سے لائے رہتی سب براڈ کاسٹ کرتی شوہر کے وایا. تو سب سے پہلے تو اس پر کنٹرول کیا جائے. اللہ کا ذکر میں کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ جو بات سنی فوراً ہم نے پاس کر دی. ایک بہت بڑا طبقہ جھوٹ بولتی, یہ سب وہ جھوٹ ہے جو بڑے افسوس والے جھوٹ ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ آپ کو ہنسائے, آپ کو خوش کرے. یہ بھی حدیث ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جہنم بنائے. تیسرا جھوٹ
اس میں خاص کر ہمارے جیسے لوگ بولتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ ہمارا بڑپن برقرار رہنا. اب جیسے میں ابھی بولا کہ وہ صاحب نے سوال کیا، میں چاہتا مولانا تھانوی کا نام نہ لیتا، میں بولتا میں جواب دیا. میرا دل چاہ رہا تھا بولنے کا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. یہ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی پرابلم ہے، جو اپنے آپ کو معاشرے میں دعوت دین کا کام کرتے ہیں، جو بڑی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے چھوڑتے رہتے ہیں، اور بہت بڑا بڑا چھوڑتے ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. بہت بڑا بڑا چھوڑتے ہیں. انبیاء کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں. یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بچ سکتے، ان سے وہ ایسے بچے رہتے ہیں کہ ان کے پاس تصور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا تصور ہے کہ ہم بغیر کیے نہیں رہ سکتے، ان کا تصور ہے کہ ہم کر سکتے ہی نہیں. انبیاء غیبت نہیں کرتے. یہ دونوں بیماریاں جو جھوٹ اور غیبت والی، آپ اندازہ کریں، اس میں تو دن بھر میں 40 سے 45% ہم یہی کرتے رہتے ہیں کام. یہ لہذا جھوٹ بولا جاتا ہے، بات سنی سنائی، جھوٹ بولا جاتا ہے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے، اپنے بڑپن کے لیے. کبھی کبھی جھوٹ بولا جاتا ہے جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو شرعی لحاظ سے جائز ہے، شرعی لحاظ سے جائز ہے. کبھی کبھی جھوٹ نہیں بول کر توریہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ توریہ. توریہ کسے کہتے ہیں؟ بات ایک ہم بولیں گے، معنی دو نکلے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں ایک چور ادھر سے بھاگا. اس نے دیکھا حضرت یہاں کھڑے ہیں، وہ پولیس والا دوڑایا ہے پیچھے. جب ادھر سے گزریں گے تو ان سے پوچھیں گے ادھر سے کسی جاتے دیکھا تو یہ حضرت بتا دیں گے، تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو کہا حضرت بتائیے گا نہیں کہ میں یہاں سے ادھر سے گزرا ہوں. بولتے امام اعظم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا چور ہے کیا ہے، تو بعد میں پتا چلا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے. وہ اتفاق سے پیچھے والے آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا حضرت ادھر سے فلاں آدمی گزرا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سر کر کھینچ لیا، اس پہ بیٹھ گئے. کہا یہاں سے کوئی نہیں گزرا ہے، یہاں سے کوئی نہیں گزرا ہے. اس کو کہتے ہیں توریہ، اس کو کہتے ہیں توریہ. یہ ایسے موقع پر ایک اور بہت سے واقعات ہیں. بہار میں ایک جگہ گو کشی ہو گئی، یعنی گائے ذبح کر دی گئی. بہار ہے، مہاراشٹر ہے، اور مدھیہ پردیش ہے، اور یو پی ہے. اس میں گائے کی پرمیشن نہیں ہے. کاٹ دیا گائے. اب وہ گائے جب کٹ گئی تو چمڑا بڑا غائب کر دیا. وہ اتفاق سے مخبری ہو گئی. پولیس والوں نے چھاپا ڈال دیا. اب اسے پتہ ہی نہیں چلے پولیس کی یہ گائے کا گوشت ہے یا بھینس کا گوشت ہے. اب تو کٹ گئی. تو اس نے اچھا چھوٹا جانور تھا تو وہ بڑا کنفیوز، وہ یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ بکری کا گوشت ہے، اتنا چھوٹا تھا. خیر وہ ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب تھے، ان کے بارے میں تھا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتے. تو اس پولیس انسپکٹر نے کہا کہ وہ فلاں مولانا صاحب اگر آ کر کہہ دیں کہ یہ گائے کا گوشت نہیں ہے تو میں مان لوں گا. اب لوگ ان کے پاس ایڈوانس جا کر جلدی سے حضرت ایسی بات بولنے کا ہے کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وہ بلائے گئے، انہوں نے دیکھا تو پولیس انسپکٹر سے کہا کہ دیکھو یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بکرا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بکرا ہے. وہ ٹھیک ہے تو بکری کا گوشت چلا گیا. بکرا کے معنی عربی میں گائے کے ہی ہوتے ہیں. بکرا کے معنی عربی میں گائے کے ہی ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں توریہ. لیکن یہ عام آدمی نہیں بول سکتا، اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے. سیٹ نہیں کر سکتے اسے جلدی سے کہ چلو توریہ کر لینے کا ہے. سمجھے نہیں؟ وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کیا. ہمارے علماء اس کو بھی توریہ کہتے ہیں. جیسا انہوں نے کہا، میلے والوں نے کہا کہ چلو میلہ دیکھنے، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے. ہمارے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ روحانی بیماری تھی جو شرک کی تھی، جس میں تم سب مبتلا ہو.
لہذا انہوں نے یہ کہا میں بیمار ہوں، یعنی روحانی لحاظ سے میں بیمار ہوں. اچھا، وہ دوسرا جو انہوں نے کہا بیوی کے بارے میں کہ میری بہن ہے، تو انہوں نے اس معنی میں کہا کہ ساری مسلمان جو ہے واپس ہے بھائی بہن. اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے بڑے بڑے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے. ان کے نام جب انگریزوں نے وارن کاٹا تو حضرت جو ہے وہ لنگی پہنتے تھے، اوپر مطلب ہلکا سا کرتا. تو وہ چھتا کی مسجد کے پاس حضرت ٹہل رہے تھے، تو اس نے آ کر کے انہیں سے پوچھا کہ قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ تو مولانا آگے بڑھ گئے، بولے ابھی تو یہیں تھے 1 منٹ پہلے. اب وہ بڑا پریشان کیا ہے کو تو ابھی تو یہ ایک محاورہ ہے کہ بھائی یہ 2 منٹ پہلے ادھر ہی تھے. وہ پھر آگے بڑھ گیا حضرت، اس نے پھر پوچھا کہ حضرت قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ کہا بھی تو تم کو بولا 1 منٹ پہلے ادھر ہی تھے بھائی. وہ 2-3 مرتبہ پوچھ کر کے بیدار ہو کر کے چلا گیا. حضرت چھتا کی مسجد چلے گئے. بہرحال وہ اریسٹ نہیں ہو پائے. اسی کا نام کیا ہے؟ توریہ ہے. یہ توریہ ہمارے یہاں جو ہے مجبوری حالات میں ایسے وقت پہ بولنا جائز ہے. تیسرا جھوٹ، چوتھا جھوٹ ہوتا ہے ضرورت کے لیے بولنا. اسی کا ہم نے نام توریہ دیا ہے. ضرورت کے لیے. ایک جھوٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ بیوی سے جھوٹ بولنا جائز. کس سے؟ بیوی سے. اچھا، یہ اس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بعض کا اکثر ہوتی ہیں، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا. اگر آپ ڈائریکٹ بولیں کہ دیکھو بھائی یہ اپنے بس کا نہیں ہے، لڑائی شروع. وہ بندہ اس لڑائی سے بچنے کے لیے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہونا اچھی چیز نہیں ہے، وہ بول دیتا ٹھیک ہے کل لا دیں گے بھائی، کئی کو پریشان کرتے ہیں. ایسا جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ جھوٹ بولنا جائز ہے. کل کو کیا معنی لینا چاہیے کہ کل تو قیامت کو بھی کہتے ہیں. کل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اور یا لانے سے پہلے انشاءاللہ بول دینا چاہیے. انشاءاللہ کی مدت بھی قیامت تک ہی ہے. عرب جب انشاءاللہ بولے تو سمجھو کام نہیں کرنے کا ہے. اگر وہ بول دے انشاءاللہ بکرا، اس کا مطلب ٹمارو نیور کم. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بولا تو یہ ضرور کرے گا، حالانکہ انشاءاللہ کا معنی ہی ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو کریں گے، اللہ نہیں چاہا کیا کرنا. وہ یہی معنی لے کر کے بولتا ہے انشاءاللہ، اللہ چاہا تو کریں گے. لہذا یہ جو جھوٹ ہے اس کی سزا بہت ہے. اللہ کا ذکر فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے. اب سوال ہے وہ بدبو ہم کو تو نظر آتی نہیں ہے. آتی نظر؟ جس کو نظر آتی وہ فرشتے ہیں. جس کو نظر آتی ہے، جس کو محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں. اس طریقے سے جھوٹ کی بہت بڑی جو ہے بیماری عام لوگوں میں ہے. اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں، بس وہی ہے کہ بولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں. اپنے آپ جھوٹ پر کیا ہو جائے گا؟ کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد